السلام علیکم۔ آج 9 جنوری ہے۔ آج میں پاکستان سمیت انڈیا اور عرب خطے کے تقریباً 10 سے 12 ممالک کو اس ویڈیو میں کور کروں گا۔ 5 منٹ کی ویڈیو ہوگی جس میں کراچی کے بارے میں، سندھ کے بارے میں، پنجاب کے پی کے اور اس کے علاوہ بلوچستان اور پورے پاکستان کے بارے میں تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سردی کی شدت مزید کتنی بڑھ سکتی ہے، کراچی میں اس کے کیا اثرات نظر آتے ہیں، کیونکہ کراچی میں جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان۔ پہلے میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ جو بارشوں کا سیزن ہے، یعنی کہ جو بارش کا ایک اسپیل آئے گا وہ پاکستان میں 23 یا 24 جنوری کے بعد نظر آتا ہے۔ اس وقت جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 9 جنوری کو عرب خطے میں ایک موسمی سسٹم داخل ہوگا، تو وہ اس وقت عرب خطے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے لبنان، شام، ایران، عراق، اس کے علاوہ جارڈن کا جو ایریا ہے، یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹرل عرب میں، سعودی عرب میں تبوک کا ایریا ہے، حائل کا ایریا ہے، ان جگہوں پر برف باری کے امکانات نظر آتے ہیں آنے والے اگلے 6 سے 12 گھنٹوں کے درمیان۔ کچھ ماڈلز اس ویڈیو میں آگے پیچھے ہو جائیں گے، تو اسی ماڈل کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا، کبھی پاکستان کے بارے میں اور کبھی عرب خطے کے بارے میں۔ تو اگلے جو 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مسقط میں بھی بارش ہو سکتی ہے، اور عرب کے ان تمام علاقوں میں بارش ہوگی جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے۔ جدہ میں اس دوران جو ہے وہ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ کچھ بارشیں کی امید ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران جدہ، مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو تازہ ترین صورتحال پاکستان کی بتاتا ہوں کہ موٹر وے پہ جو بھی حضرات جو ہیں وہ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صبح کے اوقات میں، یعنی کہ رات 2 بجے سے صبح 10 بجے تک ان جگہوں پر سفر نہ کریں، کیونکہ لاہور سمیت سرگودا، ملتان، منڈی بہاؤالدین، چکوال کا ایریا ہے، عارف والا ہے، اس کے علاوہ جو وسطی اور بالائی پنجاب کے علاقے ہیں، سیالکوٹ، میاں والی، جہلم، دینا، اس کے علاوہ جو رحیم یار خان کا ایریا ہے، بہاولپور، بہاول نگر کا ایریا ہے، ساہیوال ہے، فیصل آباد ہے، تقریباً وسطی پنجاب کے تمام علاقوں میں شدید ترین فوگ کے جو ہے خطرات نظر آتے ہیں آنے والے اگلے 24 سے 72 گھنٹوں کے درمیان۔ تو اس دوران موٹر وے پر سفر نہ کریں۔ رات 2 بجے سے صبح 10 بجے کے درمیان سفر کرنا جو ہے وہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ٹیمپریچر کا بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سندھ کا بتاتا ہوں کہ کراچی میں آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ٹیمپریچر مزید گرے گا، اور سردی کی شدت 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ زیر سندھ میں حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص، اس کے بعد نواب شاہ، سکھر، اوباڑو، گھوٹکی، جیکب آباد، نواب شاہ، لڑکانہ، ان تمام جگہوں پر معمول سے زیادہ جو ہے ٹیمپریچر گر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو جنوبی پنجاب میں جو لیا ہے، بھکر ہے، اس کے علاوہ شورکوٹ ہے، رحیم یار خان ہے، ملتان ہے، ان جگہوں پر بھی سردی کی شدت میں مزید اضافے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اب یہ تازہ ترین سیٹلائٹ، اسرو سیٹلائٹ کے مطابق آنے والے اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران پاکستان میں شدید ترین جو ہے وہ دھند کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس دوران ویزیبلٹی ریٹ بھی کافی کم ہو جائے گی۔ جن علاقوں کو ابھی میں نے آپ کو نام لیا تھا، ان میں وسطی اور بالائی اور جنوبی پنجاب کے علاقے جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کے علاقے ہیں، دہلی ہے، راجستھان ہے، ان جگہوں پر بھی جو ہے وہ فوگ کے شدید ترین خطرات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈین پنجاب کے ایریاز میں بھی فوگ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے آنے والے اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران۔ مسقط میں بارش ہو سکتی ہے آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران۔ اب میں آپ کو عرب ممالک کا بتاتا ہوں۔ اس کے بعد مزید پاکستان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ عرب ممالک میں معمول سے زیادہ سردی پڑنے کے امکانات نظر آتے ہیں، اور یہ سردی کے اثرات اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران شدت کے ساتھ نظر آئیں گے، خصوصاً جو فلسطینی ایریا ہے، اس کے علاوہ جو ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، ان جگہوں پر شدید ترین سردی کے خطرات نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو سردی کی لہر ہے وہ جو نظر آتی ہے، وہ کچھ اثرات اس کے جو ہے قطر میں، اور کچھ معمولی ہلکی سردی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں بھی نظر آتی ہے۔ اس دوران بحرین میں بھی سردی کے اثرات نظر آتے ہیں آنے والے اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران۔ دنیا کے مختلف موسمی ماڈلز، امریکی، اس کے علاوہ جو یورپی ماڈلز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ماڈلز ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ 23 یا 24 جنوری کے بعد پاکستان میں ایک بارشوں کا اسپیل داخل ہوگا۔
اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بارش کے جو ہے لائٹ ٹو ماڈریٹ امکانات ہیں، جس میں کراچی سے لے کر خیبر تک کے ایریا میں اور گلگت بلتستان کے ایریا میں، کشمیر میں، ہزارہ مالاکنڈ، جنوبی وسطی بالائی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد، KPK میں بھی اس دوران اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ 23 یا 24 جنوری کے بعد پاکستان میں یہ ایک موسمی سسٹم داخل ہوگا اور اس کو سپورٹ ملے گی افریقن جیٹ اسٹریم سے، اور اس کو میڈیٹرینین سی سے بھی موئسچر اور نمی ملنے کے بعد یہ سسٹم کراچی سمیت ان تمام علاقوں میں بارش کا باعث بنے گا۔ عرب خطے میں جو بارش نظر آتی ہے وہ 18 یا 19 جنوری کے بعد نظر آتی ہے، جس میں سعودی عرب میں جو ریڈ سی کے پاس کے ایریاز ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ان جگہوں پر اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تبوک میں، حائل میں بھی بارش کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ اردن، شام، لبنان میں بھی بارش کے امکانات ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی، شارجہ، ابو ظہبی، عجمان، ان جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ قطر، بحرین میں بھی 19 جنوری کے بعد بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ کویت میں بھی اس دوران اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئٹہ، ذوب، کلات، روللائی، چمن، نوش کی زیارت، خضدار، ان جگہوں پر بھی شدید ترین سردی پڑنے کے امکانات نظر آتے ہیں، اور یہاں پر بھی ٹیمپریچر معمول سے زیادہ یعنی کہ گر سکتا ہے۔ اور ایک اہم اور ضروری بات کہ ٹیمپریچر کی زیادہ گرنے کی وجہ سے بچوں اور بوڑھوں کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس دوران نمونیا کے خطرات نظر آتے ہیں۔